مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی حال ہے؟ خیریت ہے جناب, طبیعت سے ٹھیک ہے. میں جناب محمد رضوان رحمانی جامعہ فروقیت مدینہ شریف آباد تھی. وہ جناب تھوڑی مفتی شرف الدین صاحب نال کوئی بحث و مباحثہ ہے. دوست انسان ہے کٹے میں پڑھتے رہ گئے اور سمے پہ ہم بھی بڑا رنجش کے غصے کا اظہار کیتے ہوئے منال کوئی روشنی پاؤ آسا بھی سنو جو کیا ارشاد سنائے ہوئے. جناب تحذیر الناس کے مسئلے کے اوپر جناب تو عبارت نکال کی ہے انہوں نال. اچھا مولانا زبیر احمد صاحب نے کچھ صحیح سارے ناظم میں صاحب مفتی صاحب نے کہا کہ تحذیر الناس کے اوپر عبارت کے اوپر بحث کی انہوں نال. حضور اگر کوئی اشکال ہے تو ارشاد فرماؤ جا. بلکہ اگر تسا مناسب سمجھو نا جی میرے کو اشکال لکھیا پہ آخو تو میں بھیج دینا. جی جی ہاں سویرے تسی من پتہ لکھاؤ. سویرے ہاں ہنے من پتہ لکھاؤ سویرے میں بھیج دینا. اچھا چلو ٹھیک ہے مفتی صاحب, پھر میں صبح نماز تو بعد پڑھنا تھا آپ کی طرح. پتہ جڑا ہے نا مینوں دے دیو پتہ خط دا اچھا یا ای میل دا تو میں ای میل دے تے بھیج دینا یا خط دا پتہ دے دے. میں تو کراچی رابطہ کی بیٹھا کسی پاسوں میرے سوال دا جواب مل جائے نا جی جی کسی پاسوں جی میں پھر مذہب بدل لاں گا. صحیح کیونکہ روز اسٹار تھوڑی جی روشنی سے پا رہے ہو یار. اشکال یہ ہے کہ تحذیر الناس کے اندر تین جگہ تے اے لکھیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو, نبی ہو, موجود ہو اسی زمین آسمان میں یا کسی زمین آسمان میں یا آپ کے دور میں یا آپ کے بعد, تو خاتمیت محمدی برقرار رہے گی. آپ کے خاتم النبیین ہونے کیوں فرق نہیں آئے گا؟ اس وجہ سے کہ خاتم النبیین کا معنی نبی کی ذات ہے اور ہر موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بذات پر ختم ہوتا ہے. لہذا بعد میں بھی اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ نبوت آپ کے واسطے سے اس کو ملی ہوگی, آپ کی نبوت کا پرتاؤ ہوگا, وہ ذلی نبی ہوگا. لہذا اس وجہ سے اس کا قصہ آپ پر ختم. تو خاتم النبیین اس لحاظ سے ہیں نہ کہ وجود کے اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے وجود کے بعد کوئی نبی موجود نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ حضرت جو ہیں وہ اثر ابن عباس بروایت عطا بن صاحب جو ہیں اس کی روایتاً درایتاً تصحیح کے درپے ہیں. اور اس اثر کے اندر جو ہے وہ 6 زمینوں میں خاتم النبیین صاحب جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 زمینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام اور آپ جیسا ادھر بتایا گیا ہے, تو وہ اس کو صحیح ثابت کر رہا ہے. جب صحیح ثابت کر رہا ہے تو وہ اصل میں جو مولوی عبدالعلی لکھنوی صاحب تھے وہ کہا کرتے, انہوں نے کہا کہ آپ کے دور تک خاتم ہو سکتے ہیں, آپ کے بعد نہیں. حضرت نے ایک قدم آگے رکھا, آپ نے کہا کہ جناب تا قیامت جتنے نبی مقدر مانو واقعی مانو وہ سب آ سکتے ہیں, کیونکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے. اچھا سمجھ نہیں آ رہی؟ ختم نبوت زمانی کوئی فرق نہیں پڑنا. ہاں بہت اچھے. ختم نبوت زمانی میں فرق نہیں آئے گا. اس کیوں آئے گا؟ اس وجہ سے کہ ختم نبوت زمانی جو ہے وہ حضرت مانتے ہی نہیں ہے.
تو خاتم نبوت زمانی کو نہ ماننا اور قرآن کی آیت کو معنی بدلنا یہ کفر ہے، چٹا شریک کفر ہے۔ بہت اچھے، حضرت کا موقف آپ نے ظاہر کر دیا، اس کا مطلب ہے آپ حضرت کے کفر کو ظاہر کر دیا آپ نے۔ نہیں، حضرت کا کفر کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ انہوں نے کون سا آیت کے اندر جو ہے نا کفر پر اتفاق کیا ہے؟ حضرت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ذرا غور کریں، جب آپ نے کہہ دیا کہ ختم نبوت زمانی میں فرق نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا بتائیں؟ حضرت نہیں مان رہے اس وجہ سے نہیں آئے گا؟ اگر مانتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں اور بعد میں نبی آئے، پھر اس کو نبی مانو اور پھر آپ کے متعلق بھی آخری نبی ہونے کا عقیدہ صحیح رہا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انہوں نے فرضیہ قضیہ بنایا ہے نا اس کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بالفرض اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو ہمارے نبی کے ختم نبوت زمانے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اچھا یہ بتاؤ یہ قضیہ کون سا بنے گا؟ یہ قضیہ شرطیہ ہے نا؟ ہاں جی شرطیہ ہے، قیاس اقترانی ہے۔ قیاس اقترانی میں اگر شرط کا بعین ہی استثناء کریں گے تو استثناء عین تالی نتیجہ آئے گا، اگر نقیض تالی کا استثناء کریں گے تو نقیض مقدم نتیجہ آئے گا۔ اب استثناء کرو، میں کہتا ہوں کسی کا استثناء کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اب نبی آپ کے بعد آ گیا تو خاتمیت محمد یعنی مرزا نبی آ گیا تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آیا، پھر نہیں آیا تو حضرت یہ تاریخ ختم نبوت کیوں چلا رکھی ہے؟ یہ شور کیوں ڈال رکھا ہے؟ خیر ہے، اور مرزائی کیوں کافر ہیں؟ فرق تو آیا نہیں۔ حضرت بولتے نہیں یہ صحیح ہے آپ کی بات۔ ہاں حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا ایمان، اس عبارت کا ایمان کوئی ثابت کر دے، میں مذہب بدلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اپنے لاکھوں ساتھیوں کے ساتھ، میرے لاکھوں یہ پھر ہو گیا نا کہ اگر کوئی بندہ بھی اٹھ کے اگر دعویٰ کر دے تو فرق نہیں آئے گا۔ ہاں فرق نہیں آئے گا، فرق نہیں آئے گا۔ مرزے نے دعویٰ کر دیا، فرق نہیں آیا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا جو اس نے مانا کیا ہے خاتم النبیین کا وہی مرزے کر رہے، مرزا نے کیا تھا، اور مرزائی جتنے ہیں وہ وہی مانا کرتے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے افادات قاسمیہ، ابو العطا جالندھری نے کتاب رسالہ لکھا ہے افادات قاسمیہ، جس نے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت نے جو مانا کیا قاسم نانوتوی صاحب نے یہی مانا ہے اصل، اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے افادات قاسمیہ۔ مرزائیوں کے بارے میں جو آپ کے ہیں نا وہ کرم شاہ عالدری صاحب نے، انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ جویں دا اوویں دا او ہے، دوویں اکو قسم دے، یہ ڈنگر اکو ہی قسم دے نے۔ پھر تسی اپنے بزرگ دے بھی لاؤ نا فتوا پھر۔ اس سور دے اوتے میں کدوں دے لائی کھڑا، کوئی اج دی گل ہے کوئی گل کرن والی؟ فتوے کی اسی پوری باہ تنی ہوئی شخصیت پرست نہیں، آپ حضور دے صدقے دین پرست حق پرست بندے ہیں۔ جیڑا کو آ جائے گا حق دا مخالف آپ تن دیاں گے پاویں جیڑا مرضی ہوئے گا۔ اپنے بزرگاں نو نہیں چھڑدے ہو تے پھر ساڈے بزرگاں نو کی چھڈو گے؟ کیڑا بزرگ؟ پیر کرم شاہ صاحب۔ پاگل منا بزرگ تے پھر اتوں چھڈا نا، کوئی ہے گل کرن والی؟ وہ بزرگ ہی نہیں، انہوں بنےوا بزرگ آکھی جاندے جے، ایویں آکھی جاندے جے۔ وہ تے ایک جج سی۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔